معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 31 استثناء مستثنی مستثنی منہ سے ہے۔ اردو میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بہت ساری چیزوں کے لیے کہی جاتی ہے، تو ان بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو یا چند کو الگ کر دیا جاتا۔ مثال کے طور پر جماعت اعدادیہ میں 11 پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ اب استاذ کہیں کہ میرے پاس اعدادیہ جماعت آئی سوائے زید کے، مطلب ایک طالب علم نہیں آیا، مثلا زید، تو اس طرح کہیں کہ میرے پاس اعدادیہ جماعت آئی سوائے زید کے۔ تو یہ اعدادیہ جماعت جو بہت سارے اس میں طالب علم تھے 11، تو ان بہت ساری چیزوں کے لیے ایک بات کہی گئی، آنا، آئے۔ اب ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو الگ کر دیا گیا، زید کو، یا چند کو کر دیا جائے۔ جیسے میرے پاس اعدادیہ جماعت آئی سوائے زید اور بکر اور خالد کے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حاضرین کو، فرشتوں کو اور جو شیطان تھا وہاں، ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، سوائے شیطان کے۔ تو یہ سوائے یا علاوہ بھی لگا دیتے ہیں کبھی، علاوہ۔ جیسے میں نے جماعت اعدادیہ کو مارا زید کے علاوہ، یا علاوہ زید کے۔ میں نے اعدادیہ جماعت کو دیکھا علاوہ زید کے۔ تو یہ اردو میں علاوہ یا سوائے کے ذریعے جو الگ کیا جاتا ہے، تو اس میں جس چیز سے الگ کیا جائے، جس چیز سے، یا یوں کہیں جن چند چیزوں سے کسی ایک چیز کو الگ کیا گیا ہو،
جیسے جماعت اعدادیہ چند چیزیں ہیں، اس میں چند طالب علم ہیں، تو جماعت اعدادیہ سے الگ کیا گیا زید کو۔ تو جن چند چیزوں سے کسی ایک چیز کو الگ کیا جائے تو اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں۔ جن چند چیزوں سے کسی ایک چیز کو الگ کیا جائے تو ان چند چیزوں کو مستثنی منہ کہتے ہیں۔ تو میرے پاس اعدادیہ جماعت آئی سوائے زید کی، اس میں اعدادیہ جماعت مستثنی منہ ہے، مستثنی منہ، اور جس ایک چیز کو چند چیزوں سے الگ کیا جائے اس ایک چیز کو مستثنی کہتے ہیں۔ جیسے زید ایک چیز ہے، اس کو اعدادیہ جماعت سے الگ کیا گیا تو زید کو مستثنی کہا جائے گا۔ ایسے ہی تمام نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، تو تمام یہ مستثنی منہ ہے، اس سے الگ کیا گیا شیطان کو، اور شیطان کو الگ کیا گیا ہے تو یہ مستثنی ہے۔ تو جن چند چیزوں سے کسی ایک چیز کو الگ کیا جائے تو ان چند چیزوں کو مستثنی منہ، اور جس ایک چیز کو الگ کیا گیا اس کو مستثنی۔ اور جس حرف کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے الگ کیا جائے، جیسا اردو میں سوائے یا علاوہ کے ذریعے الگ کرتے ہیں، تو ایسے حرف کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ تو اردو میں سوائے اور علاوہ یہ حرف استثناء ہے۔ اب یہی حال ہوگا فارسی یا عربی میں، جن چند چیزوں سے الگ کیا جائے گا اس کو مستثنی منہ، جس ایک چیز کو الگ کیا جائے گا اسے مستثنی، اور جس لفظ کے ذریعے الگ کیا جائے گا اسے حرف استثناء۔ یہی اس درس نمبر 31 میں بیان کیا گیا ہے۔ استثناء، تا پر زیر ہے، استثناء، زبر غلط ہے، استثناء زبر کے ساتھ غلط ہو جائے گا، استثناء غلط ہے، استثناء صحیح ہے۔ مستثنی، نون پر کھڑا زبر ہے، مستثنی، اور مستثنی من ہو، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، مستثنی من ہو، اور ہا ساکن کر کے بھی بول دیتے ہیں مستثنی منہ، مستثنی منہ۔ تو مستثنی منہ یا مستثنی منہ، چند چیزوں سے کسی ایک چیز کو علیحدہ کر دیا جائے تو جس چیز سے علیحدہ کیا جائے اسے مستثنی منہ، جس چیز کو الگ کیا جائے اسے مستثنی کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے الگ کیا جائے اسے حرف استثناء کہا جاتا ہے۔ فارسی میں حروف استثناء 2 ہیں، اردو میں بھی غالباً 2 ہی ہیں، سوائے اور علاوہ۔ مگر اور جز، فارسی میں حروف استثناء 2 ہیں، مگر اور جز۔ عربی کا حرف استثناء الا بھی فارسی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس طریقے سے حروف استثناء 3 ہو جاتے ہیں۔
دو تو فارسی کے ساتھ مخصوص ہیں، مگر اور جز، اور عربی میں حرف استثناء الا آتا ہے، تو عربی کا حرف استثناء الا بھی فارسی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ معنی سب کا اردو میں سوائے، علاوہ یہی ہوگا۔ مثال ہے اس کی، ہمہ دوستاں آمدند مگر زید۔ ہمہ تمام، دوستاں دوست، آمدند آئے، تمام دوست آئے، مگر زید سوائے زید کے۔ تمام دوست آئے سوائے زید کے۔ تو اس میں ہمہ دوستاں آمدند مگر زید، اس میں دوستاں جو ہے یہ مستثنی منہ ہے، کیونکہ دوستاں یہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے زید کو الگ کیا گیا ہے، تو جن چند چیزوں سے کسی چیز کو الگ کیا جائے اسے مستثنی منہ ہو، لہذا دوستاں مستثنی منہ ہے۔ اب زید کو الگ کیا گیا تو یہ زید مستثنی ہو جائے گا۔ اس مثال میں ہمہ دوستاں مستثنی منہ، زید مستثنی اور مگر حرف استثناء ہے۔ سب دوست آئے مگر زید نہیں آیا۔ نہیں آیا یہ الگ سے لگا دیا جائے گا، فارسی میں نیامت کا لفظ تو نہیں ہے، مطلب بنے گا کہ سب دوست آئے مگر زید نہیں آیا۔ قاعدے کے حساب سے اس جملے کی فارسی یوں ہوگی کہ ہمہ دوستاں آمدند مگر زید نیامد، لیکن مستثنی اور مستثنی منہ کا حکم باعتبار فعل چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے زید کے بعد نیامد کہنے کی ضرورت نہیں، یعنی دونوں کا فعل ایک ہی ہوتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ مستثنی کے لیے مثبت فعل ہوتا ہے اور مستثنی کے لیے منفی فعل ہوتا ہے، یا اس کا الٹا کر لیں، اگر مستثنی منہ کے لیے منفی فعل ہو تو پھر مستثنی کے لیے مثبت فعل ہوگا۔ مثلا مثال بنائی جا، ہمہ دوستاں نیامدند مگر زید، تو اب اس کی اصل بنے گی ہمہ دوستاں نیامدند مگر زید آمد، تمام دوست نہیں آئے مگر زید آیا۔ کبھی مستثنی منہ محذوف ہوتا ہے، جیسے نیامد بمن جز خالد، نیامد نہیں آیا بمن میرے پاس، جز خالد خالد کے علاوہ، خالد کے علاوہ میرے پاس نہیں آیا، مطلب کیا ہے؟ کوئی، تو خالد کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس خالد کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اصل عبارت یوں ہونی چاہیے، نیامد کسے بمن جز خالد، نیامد کسے جز خالد، کسے کوئی شخص، نیامد کسے کوئی شخص نہیں آیا، بمن میرے پاس، جز خالد خالد کے علاوہ، میرے پاس خالد کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ تو یہ کسے جو ہے یہ مستثنی منہ محذوف ہے، اوپر مثال جو دی گئی ہے نیامد بمن جز خالد میں کسے محذوف ہے، تو کبھی مستثنی منہ محذوف ہوتا ہے، جیسے نیامد بمن جز خالد، میرے پاس خالد کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اصل عبارت یوں ہونی چاہیے، نیامد کسے بمن جز خالد، خالد مستثنی ہے اور کسے مستثنی منہ جو اوپر والی عبارت میں محذوف ہے۔
یہ استثناء مستثنی مستثنی منہ درس نمبر 31 سے متعلق اردو سے فارسی کی مشق ہے۔ ان تمام جملوں میں مستثنیٰ مستثنی منہ اور حرف استثناء کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سبق ہی استثناء مستثنی منہ اور مستثنی سے متعلق ہے۔ تو شروع کر دیتے ہیں۔ فارسی بناؤ۔ اے آدمی، گیہوں کے علاوہ سب چیزیں کھا۔ اے آدمی، اے شخص، اے آدمی، اے شخص، گیہوں کے علاوہ سب چیزیں کھا۔ ہما چیز ہا خور، ہما چیز ہا خور، جز گندم۔ اے شخص، ہما چیز ہا خور، جز گندم۔ اس میں ہما چیز ہا مستثنی منہ اور جز گندم یہ مستثنی ہوگا۔ ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی شریر لڑکا نہیں آیا۔ ہمارے پاس نزد ماں کوئی شریر لڑکا نہیں آیا۔ تو پسرے شریرے یا مجہول جو ہے پسر میں لگ جائے، پسرے شریر، نزد ماں پسرے شریر، نیامد، جز تو، نزد ماں پسرے شریر نیامد، جز تو۔ اس میں پسرے شریر یہ مستثنی منہ ہے اور جز تو جو ہے یہ مستثنی ہے اور جز حرف استثناء ہے۔ میں نے زید کے علاوہ کسی کو نہیں مارا۔ میں نے نہیں مارا۔ نہ زدم، نہ زدم، کسی کو کسیرا، نہ زدم کسیرا، زید کے علاوہ مگر زید، نہ زدم کسیرا مگر زید یا جز زید۔ اور مستثنی کو محذوف کر کے یوں بھی بنائی جا سکتی ہے فارسی، نہ زدم جز زید، میں نے زید کے علاوہ کسی کو نہیں مارا۔ جیسے اوپر دیا ہے کبھی مستثنی منہ محذوف ہوتا، جیسے نیامد بمن جز خالد، میرے پاس خالد کے علاوہ کوئی نہیں آیا، تو ایسی میں نے کسی کو نہیں مارا زید کے علاوہ، تو نہ زدم جز زید، یا ظاہر کر دیا جائے مستثنی منہ، نہ زدم کسیرا جز زید۔ محمود کی شادی میں سوائے زید کے سب کو دعوت نامے دیے گئے۔ محمود کی شادی میں
شادی نکاح تو در نکاح محمود، ہمارا در نکاح محمود ہمارا، دعوت نامہ دادا شدند، در نکاح محمود ہمارا دعوت نامہ دادا شدند مگر زید، در نکاح محمود ہمارا دعوت نامہ دادا شدند مگر زید۔ اس میں یہ ہمارا جو ہے، یہ ہمارا یہ مستثنی منہ ہے، اور جز زید، زید جو ہے وہ مستثنی ہے، اور جز حرف استثناء۔ اب یہ اردو کی جو مشق ہے، اس میں حرف استثناء دو ہی استعمال کیے ہیں، علاوہ اور سوائے۔ یہی شروع سبق میں بتائے گئے تھے کہ اردو میں حروف استثناء دو ہیں، علاوہ اور سوائے، انہی دونوں کا اس میں استعمال ہے۔ اگر ان دو کے علاوہ اردو میں کوئی اور حرف استثناء ہوتا تو اس اردو کی مشق میں ضرور استعمال کیا جاتا۔ میں اخروٹ کھاؤں گا مگر ناسپاتی نہیں کھاؤں گا۔ میں اخروٹ کھاؤں گا، من اخروٹ چہار مغز، من چہار مغز کھاؤں گا خرم، من چہار مغز خرم، مگر ہلو نہ خرم، من چہار مغز خرم مگر ہلو نہ خرم، مگر ناسپاتی نہیں کھاؤں گا۔ اس میں اخروٹ یہ مستثنی منہ ہے، اور ناسپاتی مستثنی ہے، اور مگر حرف استثناء ہے۔ اسلام کے علاوہ سارے مذاہب باطل ہیں، ہمہ مذاہب باطل اند جز اسلام، ہمہ مذاہب باطل اند جز اسلام، اسلام کے علاوہ سارے مذاہب باطل ہیں۔ اس میں ہمہ مذاہب مستثنی منہ ہے، اور اسلام مستثنی ہے، اور جز حرف استثناء ہے۔ سوتی کے علاوہ کوئی کپڑا نہ پہنو، سوتی جامع کرپاسی، تو مپوشید جامع کوئی کپڑا نہ پہنو، تو جامہ، جامہ میں یا لگ جائے گی تو جامہ جامہ مپوشید جز جامع کرپاسی، جامہ مپوشید جز جامع کرپاسی۔ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود نیست،
جز خدائے تعالی معبود نیست جز خدائے تعالی. تو معبود نیست یہ مستثنی منہ ہے اور جز خدائے تعالی یہ مستثنی ہے. ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتے ہیں. اے شخص ہما چیز ہا خور جز گندم، نزد ما پسر شریر نیامد جز تو. نہ زدم کسیرا جز زید، در نکاح محمود ہمارا دعوت نامہ دادا شدند جز زید. من چہار مغز خرم مگر ہلو نہ خرم، ہما مذاہب باطلند جز اسلام. جامہ مپوشید جز جامع کرپاسی، معبود نیست بلکہ معبودے ہو جائے، معبود نیست جز خدائے تعالی. فارسی بناؤ. اے آدمی گیہوں کے علاوہ سب چیزیں کھا. اے آدمی، اے شخص، اے آدمی اے شخص، گیہوں کے علاوہ سب چیزیں کھا. ہما چیز ہا خور، ہما چیز ہا خور جز گندم. اے شخص ہما چیز ہا خور جز گندم. اس میں ہما چیز ہا مستثنی منہ اور جز گندم یہ مستثنی ہوگا. ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی شریر لڑکا نہیں آیا. ہمارے پاس نزد ماں کوئی شریر لڑکا نہیں آیا. تو پسر شریرے یا مجہول جو ہے پسر میں لگ جائے، پسر شریر، نزد ماں پسر شریر نیامد جز تو. نزد ماں پسر شریر نیامد جز تو. اس میں پسر شریر یہ مستثنی منہ ہے اور جز تو جو ہے یہ مستثنی ہے اور جز حرف استثناء ہے. میں نے زید کے علاوہ کسی کو نہیں مارا. میں نے نہیں مارا. نہ زدم، نہ زدم کسی کو کسیرا، نہ زدم کسیرا زید کے علاوہ مگر زید. نہ زدم کسیرا مگر زید یا جز زید. اور
مستثنا کو محذوف کر کے یوں بھی بنائی جا سکتی ہے فارسی، نہ زدم جز زید، میں نے زید کے علاوہ کسی کو نہیں مارا. جیسے اوپر دیا ہے کبھی مستثنا منو محذوف ہوتا، جیسے نیامت بمن جز خالد، میرے پاس خالد کے علاوہ کوئی نہیں آیا، تو ایسی میں نے کسی کو نہیں مارا زید کے علاوہ. تو نہ زدم جز زید، یا ظاہر کر دیا جائے مستثنا منو، نہ زدم کثیرا جز زید. محمود کی شادی میں سوائے زید کے سب کو دعوت نامے دیے گئے. محمود کی شادی میں شادی نکاح، تو در نکاح محمود ہمارا، در نکاح محمود ہمارا، دعوت نامہ دادا شدند، در نکاح محمود ہمارا دعوت نامہ دادا شدند مگر زید. در نکاح محمود ہمارا دعوت نامہ دادا شدند مگر زید. اس میں یہ ہمارا جو ہے، یہ ہمارا یہ مستثنا منہو ہے، اور جز زید، زید جو ہے وہ مستثنا ہے، اور جز حرف استثناء. اب یہ اردو کی جو مشق ہے، اس میں حرف استثناء دو ہی استعمال کیے ہیں، علاوہ اور سوائے. یہی شروع سبق میں بتائے گئے تھے کہ اردو میں حروف استثناء دو ہیں، علاوہ اور سوائے، انہی دونوں کا اس میں استعمال ہے. اگر ان دو کے علاوہ اردو میں کوئی اور حرف استثناء ہوتا تو اس اردو کی مشق میں ضرور استعمال کیا جاتا. میں اخروٹ کھاؤں گا مگر ناسپاتی نہیں کھاؤں گا. میں اخروٹ کھاؤں گا، من اخروٹ چہار مغز، من چہار مغز کھاؤں گا خرم، من چہار مغز خرم، مگر ہلو نہ خرم، من چہار مغز خرم مگر ہلو نہ خرم، مگر ناسپاتی نہیں کھاؤں گا. اس میں اخروٹ یہ مستثنا منہو ہے، اور ناسپاتی مستثنا ہے، اور مگر حرف استثناء ہے. اسلام کے علاوہ سارے مذاہب باطل ہیں، ہما مذاہب باطل اند جز اسلام، ہما مذاہب باطل اند جز اسلام. اسلام کے علاوہ سارے مذاہب باطل ہیں. اس میں ہما مذاہب مستثنا منہو ہے، اور اسلام مستثنا ہے، اور جز حرف استثناء ہے.
सूती के अलावा कोई कपड़ा ना पहनो। सूती जामे किरपासी। तो मपोशेद जामा, कोई कपड़ा ना पहनो। तो जामह, जामह में या लग जाएगी तो जामहे, जामहे मपोशेद जुज जामए किरपासी। जामहे मपोशेद जुज जामए किरपासी। खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। माबूद नेस्त जुज खुदाए ताला। माबूद नेस्त जुज खुदाए ताला। तो माबूद नेस्त ये मुस्तस्ना मिन्हो है और जुज खुदाए ताला ये मुस्तस्ना है। एक मर्तबा फ़ारसी दोहरा लेते हैं। ए शख्स हमा चीज़ हा खुर जुज गंदुम, नज़दे माँ पिसरे शरीर नयामत जुज तू। न ज़दम कसेरा जुज ज़ैद, दर निकाहे महमूद हमारा दावत नामहा दादा शुदंद जुज ज़ैद। मन चहार मग़ज़ खुरम मगर हिलू न खुरम, हमा मज़ाहिब बातिलंद जुज इस्लाम। जामहे मपोशेद जुज जामए किरपासी। माबूद नेस्त, बल्कि माबूदे हो जाए, माबूदे नेस्त जुज खुदाए ताला। ये आज का सबक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक समझने याद करने की तौफीक अता फरमाए, कोताहियों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।